کچھ مرد پیدائشی طور پر اتنے خوبصورت نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہر کسی کو اٹریکٹ کر ہی لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کی عادتیں انہیں پرکشش بناتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے اور نہ ہی وہ خود اتنا خوبصورت تھا۔ لوگ اسے بہت زیادہ اگنور کرتے تھے۔ محفل میں ہو کر بھی اس کی موجودگی کا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، اور وہ فیصلہ تھا میں اپنی قسمت نہیں، اپنی عادتیں بدلوں گا۔ اور یہیں سے اس لڑکے کی کہانی بدل گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک مرد کی حقیقی کشش اس کے سلیقے سے، پہنے ہوئے کپڑوں سے، شکل و صورت میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے رویوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا ان کی عزت نہیں کرتی جو ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، بلکہ ان کی عزت کرتی ہے جو اپنے اصولوں پر جیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویلیو کریں یا آپ کو بھی سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں، تو ذہنی انقلاب کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، تو آپ کو اپنی زندگی میں کچھ عادتیں تبدیل کرنا ہوں گی، اپنی زندگی میں کچھ چینجنگز لانا ہوں گی۔ یہ محض عادات نہیں، باوقار شخصیتوں کا جینے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اسی سے امپروو ہوتی ہے مرد کی کشش۔ حد سے زیادہ شرافت کمزوری ہے۔ ہمارے معاشروں میں اچھا سنجیدہ لڑکا بننے کی بہت زیادہ تلقین کی جاتی ہے، اور حد سے زیادہ شرافت ہی اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ اسے وہ کمزوری فیل کرواتی ہے، عدم تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تب لوگ آپ کی عزت کرنے کی بجائے آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹریکشن، کشش، یس سر میں نہیں ہے کہ ہر وقت جی ہاں بولتے رہو، بلکہ خود مختاری میں ہے۔ خود مختار بنو۔ اپنے اصولوں اور اپنے معیار پر سمجھوتا کرنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی عزت کریں، تبھی کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ ساکت رہنا سیکھیں۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی بے چین ہے، وہاں سکون ایک سپر پاور ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا انسان دیکھا ہے جو بیٹھا ہوا اکثر ٹانگ ہلا رہا ہو، اپنی انگلیوں سے کھیل رہا ہو، یا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا ہو؟ یہ ساری حرکات ایک بے چین انسان کی ہی ہوتی ہیں۔ یہ حرکات ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا دماغ منتشر ہے، آپ کا دماغ الجھا ہوا ہے، اور آپ کسی دباؤ کا شکار ہیں۔ وہ مرد مقناطیسی کشش رکھتا ہے جو افراتفری میں بھی مجسمہ بن کر سکون سے بیٹھ سکے، اپنی سانسوں کو قابو رکھے اور گھبرائے نہیں۔ جسمانی سکون کنٹرول کی علامت ہے۔ جب آپ کسی محفل میں بالکل ساکت رہتے ہیں تو آپ دوسروں کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ آپ اپنی ذات میں کمپلیٹ ہیں، مکمل ہیں، اور آپ کو بیرونی عوامل، مطلب باہر کی کوئی بھی بات ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ آپ کو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کچھ بھی کہے۔ اور آپ کا ساکت رہنا سامنے والے کو، اگر وہ آپ کا مخالف ہے، نفسیاتی دباؤ میں ڈال دیتا ہے، اور اگر دوست ہے تو اسے تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ اپنے اعصاب کو لوہے کی طرح مضبوط اور جسم کو پانی کی طرح پرسکون رکھیں۔
اس لڑکے نے یہ جانا کہ دنیا میں اسی کو ویلیو ملتی ہے جو خود کو ویلیو دیتے ہیں۔ اس نے شیشے میں دیکھ کر کہا، میں پرفیکٹ نہیں لیکن میں بیکار بھی نہیں ہوں، اور یہیں سے اس کا کانفیڈنس لیول امپروو ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکے نے خود بوسٹ ہونے کے لیے دوسروں کے ساتھ بات شیئر کرنا شروع کر دی۔ آج وہ لڑکا محفل کا مرکز بن چکا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اور سب سے انٹرسٹنگ بات، اس کا چہرہ وہی ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن صرف ایک چیز بدلی ہے، وہ ہے اس کے جینے کا طریقہ، اس کا لائف سٹائل۔ پرکشش لوگ پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنی عادتیں بدل کر خود کو ثابت کرتے ہیں، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ، جہاں سے ان کے ساتھ ساتھ ان کی سکسیس بھی چلتی رہتی ہے۔ یاد رکھو، ماں کے پیٹ سے کوئی بھی انسان پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا، دنیا میں آنے کے بعد ہی وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، پرکشش بناتا ہے، اور پھر دنیا جیت لیتا ہے۔ پر اسرار رہیں، سب کچھ مت بتائیں، کھلی کتاب سب پڑھ لیتے ہیں اور پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ کشش ہمیشہ نامعلومی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنے سارے دکھ، اپنی ساری کامیابیاں، اپنی ساری داستان اگلے بندے کو بتا دیں گے تو لوگوں کی دلچسپی آپ میں کم ہو جائے گی۔ زیادہ بولنا اور اپنی صفائیاں پیش کرنا انسان کو سستا کر دیتا ہے۔ پر اسراریت قائم رکھیں، مسٹری بن جائیں، کم بولیں اور لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، بہت اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولنا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔